اللہ اللہ اللہ۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے آپ کو کسی نہ کسی عورت کا کردار نظر آئے گا، ماں کی شکل میں یا بہن کی شکل میں یا بیوی کی شکل میں یا بیٹی کی شکل میں۔ دنیا کا کوئی کامیاب انسان ایسا نہیں کہ جس کے پس منظر میں کسی عورت کا کردار نظر نہ آتا ہو۔ وضاحت کے لیے چند مثالیں غور طلب ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار نبی علیہ السلام کی کامیاب ترین زندگی کے پیچھے آپ کو خدیجہ الکبریٰ کا بے مثال ایثار اور تعاون نظر آئے گا۔ جیسے ہی ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، انہوں نے اپنا سارا مال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کفار کی ایذا رسانیوں پر رنجیدہ خاطر ہوتے اور گھر آتے تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دیتی، بلکہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافی خوف زدہ تھے، کیونکہ ایک نئی بات پیش آئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور فرمانے لگے زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑھا دو، مجھے کمبل اڑھا دو۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف و خطرہ ہے۔ یہ بات سن کر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کلا، ہرگز نہیں، ما یخزیک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتحمل الکل، اور لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، وتکسب المعدوم، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کو کما کر دینے والے ہیں، وتقر الضیف، اور مہمان نوازی کرنے والے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور نیک کاموں میں آپ دوسروں کی مدد کرنے والے ہیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ کے اندر یہ اچھے اخلاق ہیں، اس لیے اللہ رب العزت آپ کو ہرگز ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی ان باتوں کو سن کر نبی علیہ السلام کو تسلی مل گئی۔ یوں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیاب زندگی کے پیچھے آپ کو بیوی کی شکل میں عورت کا کردار نظر آئے گا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس امت کے ایک عظیم کامیاب انسان ہیں، جن کو مراد مصطفیٰ ہونے کا شرف نصیب ہوا اور جن کو اتنا کامل ایمان نصیب ہوا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ صفات رکھی تھیں کہ وہ نبی بنا دیے جاتے، اور فرمایا کہ جس راستے سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ جاتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ شیطان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا سامنا کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 مرتبہ اس کو زمین پر گرا دیا، اور تیسری مرتبہ اس کے چہرے پر تھپڑ لگا کر کہا تم میرے سامنے کیسے آ سکتے ہو؟ اس کے بعد شیطان نے آپ کا سامنا کرنا ہی چھوڑ دیا۔ جن کو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا ایمان عطا کیا تھا، ان کے قبول اسلام کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ ایک مرتبہ ہاتھ میں تلوار لے کر نکلے کہ نبی علیہ السلام کو شہید کرتا ہوں۔ راستے میں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ملے، انہوں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر غصے کے آثار تھے۔ انہوں نے پوچھا عمر
کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے میں چاہتا ہوں کہ آج مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کر دوں۔ ان صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پہلے تم اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور تمہاری بہنوں بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی آپ کا غصہ بھڑک اٹھا، چنانچہ اپنی بہن کے گھر آئے اور دروازے پر دستک دی۔ بہن نے پہچان لیا کہ دروازے پر عمر آئے ہیں، چنانچہ قرآن مجید کے چند صحیفے پڑھ رہی تھی وہ بھی چھپا دیے، اور جو صحابی رضی اللہ عنہ پڑھا رہے تھے وہ بھی چھپ گئے۔ دروازہ کھولا، آپ نے جا کر اپنی بہنوں سے پوچھا میں نے سنا ہے کہ تم لوگ مسلمان بن چکے ہو، کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ بہنوں نے جواب دیا کہ اگر اسلام سچا دین ہے تو پھر اس کو قبول کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ یہ سنتے ہی آپ آگ بگولا ہو گئے اور اپنے بہنوں کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن ان کو بچانے کے لیے درمیان میں آئیں تو آپ نے بہن کے رخسار پر تھپڑ لگایا۔ وہ عورت ذات تھی، بہت ہی کمزور بدن تھی، جیسے ہی انہیں تھپڑ لگا وہ نیچے گر گئی، منہ سے خون نکل آیا اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے، لیکن پھر بھی کھڑی ہو کر بھائی کے سامنے کہنے لگی عمر جس ماں کا دودھ آپ نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہوا ہے۔ آپ ہمارے جسم سے جان تو نکال سکتے ہیں مگر ہمارے دلوں سے ایمان کو نہیں نکال سکتے۔ یہ الفاظ آپ کے دل کے اندر اتر گئے، غصہ ختم ہوا بلکہ دل موم ہو گیا، تو پوچھنے لگے فاطمہ سناؤ کیا پڑھ رہی تھی؟ معزز سامعین، ماؤ بہنوں بیٹیوں، اگر یہ فاطمہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ایک اچھی بات پر ڈٹ جاتی ہیں، دینی معاملات میں ڈٹ جاتی ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بہادر بھی ان کے سامنے کمزور ہو گئے، نرم پڑ گئے۔ اگر آج ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے اولادوں کو دیندار بنانے کے لیے اگر ڈٹ جائیں، امید ہے کہ ہم بھی ان کو نیکی کے راستے پر لے آئیں۔ پھر فرمانے لگی بھائی آپ کا جسم پاک نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن فرمانے لگی آپ کا جسم پاک نہیں، شرک کی نجاست سے لتھڑا ہوا ہے، اس لیے کلام الہی پڑھنے کے لیے آپ کو غسل کرنا پڑے گا۔ چنانچہ آپ غسل کر کے آ گئے، اتنے میں وہ صحابی بھی باہر آ گئے جو انہیں قرآن مجید پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں پڑھیں، آپ سنتے رہے۔ جب یہ آیتیں پڑھی گئی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، ان آیات کی وجہ سے آپ کے دل میں ایک شعلہ اٹھا اور ان کا دل اسلام قبول کرنے کی طرف مائل ہو گیا اور فرمانے لگے اچھا مجھے بھی کلمہ پڑھا دو۔ اور صحابی رضی اللہ کہنے لگے اللہ اکبر، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے وہ آپ کے لیے اللہ کے حضور دعائیں فرما رہے تھے کہ اللہ عمر ابن خطاب یا عمر ابن حشام میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، آؤ میں تمہیں اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دار ارقم میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ موجود تھے۔ آپ اور وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہم دار ارقم پہنچے، اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی، انہوں نے دروازے پر دستک دی، کسی نے سوراخ میں سے دیکھا تو انہیں باہر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے نظر آئے اور ان کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، باہر عمر بن الخطاب کھڑے ہیں اور ان کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے، محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بدلی ہوئی حالت ہے۔
اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور فرمانے لگے کہ دروازہ کھول دو، اگر عمر ماننے کی نیت سے آیا ہے تو اس کا آنا مبارک ہو، اور اگر کسی دوسرے ارادے سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا کے رکھ دوں گا۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات بدلے ہوئے تھے، لہذا آ کر دو زانوں بیٹھ گئے اور کہنے لگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوشی کا اظہار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھا کر اپنا غلام بنا لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ اس وقت تک دار ارقم میں نمازیں پڑھتے تھے، مگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب تک آپ گھر میں نمازیں پڑھتے رہے، اب عمر مسلمان ہو چکا ہے، آئیے ہم مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ 39ویں نمبر پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے، جبکہ 40ویں نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ یہ 40 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نبی علیہ السلام کے ہمراہ مسجد حرام میں حاضر ہوئے۔ وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا اے کفار مکہ، تم اگر اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہو اور بچوں کو یتیم بنوانا چاہو تو آج عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آ جاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت دی اور گھر کی بجائے مسجد میں عبادت شروع ہو گئی۔ اسلام کے اس عظیم شخص کے پیچھے آپ کو ایک عورت کا کردار بہن کی حیثیت سے